آگے فرمایا والوزن یومئذ الحق، اور اس دن اعمال کا وزن کرنا برحق ہے، اعمال کا وزن کرنا برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، بس جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوئے تو وہی کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوئے تو وہی اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں، کیونکہ وہ ہماری آیتوں پر وہ ظلم کرتے تھے۔ اب اللہ پاک نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 8 اور 9، اس دن اعمال کا وزن کرنا برحق ہے، اعمال کا وزن ہوگا، بس جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوئے تو وہ کامیاب ہیں، اور جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوئے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ان پر ظلم کرتے تھے۔ اب تفسیروں میں ہے کہ وہ ایک ترازو ہے جس کے دو پلڑے ہیں، میزان، دنیا میں میزان اتاری گئی تاکہ لوگ عدل کے ساتھ باہم معاملہ کریں، اور اس کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جائے گا میزان کے ساتھ، جیسے کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47 کے اندر ہے، وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم انصاف کی میزان رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، سو کسی شخص پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا، قیامت کے دن انصاف کی میزان رکھی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہو تو ہم اسے لے آئیں گے، کسی کا اگر رائی کے دانے کے برابر عمل ہوگا ہم اسے بھی لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ تو یہ ایک ترازو ہے جس کے دو پلڑے ہیں۔ اچھا خیر، ایک حدیث میں ہے، مستدرک کی حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزان کو رکھا جائے گا، اگر اس میں آسمانوں اور زمینوں کو رکھا جائے میزان کے اندر، قیامت میں جو میزان اللہ رکھے گا اس میزان کے اندر اگر آسمانوں اور زمینوں کو رکھا جائے تو وہ اس کی بھی گنجائش رکھتی ہے، وہ اس میں آ جائیں گے۔ پس فرشتے کہیں گے اے رب اس میں کس کو وزن کیا جائے گا؟ فرشتے پوچھیں گے مولا کریم اس میں وزن کس کو کیا جائے گا اس میزان کے اندر؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا، میں جس کا چاہوں گا اس کا وزن ہوگا اس کے اندر۔ تو فرشتے کہیں گے تو پاک ہے، ہم تیری اس طرح عبادت نہیں کر سکے جو تیری عبادت کا حق ہے، ہم اس طرح عبادت نہیں کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دو لفظ زبان پر آسان ہیں، دو لفظ، صرف دو لفظ زبان پر آسان ہیں اور میزان میں بھاری ہیں، دو ایسے لفظ، اور میزان وہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر تمام آسمانوں اور زمینوں کو رکھ دیا جائے تو وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے، مگر دو لفظ ایسے ہیں کہ جو وہ دو لفظ زبان پر تو آسان ہیں لیکن میزان میں بھاری ہیں اور رحمان کو محبوب ہیں، رحمان کو وہ پیاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور نے فرمایا یہ جو ان سے دو لفظ ہیں، اللہ کے رسول نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے حدیث سنائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میزان کو رکھا جائے گا اور اس میں آسمانوں اور زمینوں کو اگر رکھا جائے تو وہ اس کی بھی گنجائش رکھتی ہے، مگر 2 لفظ ایسے ہیں جو اس میزان میں بھاری ہیں، زبان پر آسان ہیں اور رحمان کو پیارے ہیں، رحمان کو محبوب ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث سے بیان کرتی ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 لفظ جو ہیں. اور ویسے بھی ایک دفعہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے شاید آپ لوگوں سے عرض کیا تھا، ایک حدیث میں اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں. ایک حدیث میں حضرت قبیصہ بن مخارق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیسا کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی بات سکھا دیں کہ اللہ مجھے نفع دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس پتھر یا درخت یا مٹی پر سے گزر کر آئے ہو ان سب نے تمہارے لیے استغفار کیا. اے قبیصہ جب تم فجر کی نماز پڑھا کرو، فجر کی نماز پڑھا کرو تو 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہہ لیا کرو. نہ تو تم نابینا ہوگے، یعنی تم نابینا پن سے بھی محفوظ رہو گے، تم جذام سے بھی محفوظ رہو گے، جلد کی ہر بیماری سے، اور فالج کی بھی بیماریوں سے محفوظ رہو گے تم. تو انہوں نے فرمایا، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی، اور اس حدیث کے اندر یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لفظ زبان پر آسان ہیں، میزان پر بھاری ہیں اور رحمان کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک شخص کو قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا، اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر کھولے جائیں گے، اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر، ان میں سے ہر رجسٹر حد نگاہ تک ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ تم ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو؟ یعنی وہ رجسٹر اس کے گناہوں کی داستان بیان کر رہے ہوں گے. بتاؤ 99 رجسٹر اور حد نگاہ تک ایک رجسٹر، اور اللہ پوچھے گا بتاؤ اس میں سے کسی چیز کا انکار؟ وہ کہے گا نہیں، میں انکار نہیں کرتا اے میرے رب. پھر اللہ فرمائے گا اچھا میرے لکھنے والے فرشتوں نے کیا تم پر کوئی زیادتی کر دی؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ میرے پاس تمہاری ایک نیکی ہے اور آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. پھر ایک پرچی آئے گی جس پر لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. وہ کہے گا اس پرچے کو دیکھ کر اے میرے رب یہ ایک پرچی 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے میرے حد نگاہ تک، جہاں تک نگاہ جاتی ہے اتنی دور تک وہ رجسٹر، ایک پرچی ان اتنے بڑے 99 رجسٹروں کے سامنے کیا وقت رکھتی ہے، جس پرچی کے پر لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اللہ فرمائے گا بے شک تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. پھر وہی جس میزان کا ذکر ہو رہا ہے، پھر ایک پلڑے میں وہ پرچی ہوگی اور دوسرے پلڑے میں وہ تمام رجسٹر ہوں گے جو حد نگاہ تک جن کی وسعت ہے. اور پھر ہوگا کیا، ان رجسٹروں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور اس پرچی جس پر یہ کلمہ لکھا ہوگا اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی. اس نے کہا تھا نا کہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک نہیں کوئی معبود مگر اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وہ ایک کلمہ جون سے اس کے 99 گناہوں کے رجسٹر جو حد نگاہ تک جاتی ہیں. نگاہ کا آپ نگاہ اٹھاؤ تو نگاہ آسمان پر پہنچ جاتی ہے، آسمان کے ستاروں تک حد نگاہ تک جو رجسٹر جاتے ہیں،
ان رجسٹروں کے اوپر وہ ایک جملہ جو اس نے کہا ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور ایک روایت میں امام ابن مبارک نے حماد بن سلمان سے روایت کیا، قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، وہ اپنے نیک اعمال کو وہ بڑا چھوٹا سمجھ رہا ہوگا۔ وہ ایک بندہ آئے گا، وہ کہے گا میرے جو نیک اعمال یہ تو بہت کم، بہت چھوٹے سے عمل ہیں میرے جو سے میں نے کیا نیک اعمال کیے ہیں، کیونکہ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے اس نے کیا کیا ہے، اس نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنے عمل کیے ہیں، اور جو نیک عمل کیے ہیں اس میں کتنا اخلاص ہے، کتنا اخلاص نہیں ہے۔ وہ بھی اسی کیفیت میں ہوگا کہ میرے نیک اعمال میرے گناہوں کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں، اتنے میں بادل کی طرح ایک چیز آئے گی، اور پھر جس میزان کا ذکر ہو رہا ہے اس کی نیکیوں کے پلڑے میں جا گرے گی، اور اس سے کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جو تم لوگوں کو نیکیوں کی تعلیم دیتے تھے، جو تم لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتے تھے، تمہارے بعد تمہاری تعلیم سے نیکیاں ظہور میں آئیں اور تم کو ان کا اجر دے دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ کسی کو نیکی کی تعلیم دینا، کسی کو نیکی کا حکم کرنا، گناہوں سے روکنا، یہ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ میں اس کے ضمن میں ایک حدیث پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک بستی ہے، اس بستی کے اندر نافرمان لوگ رہتے ہیں، اس بستی کے اوپر اللہ کا عذاب نازل کر دیا جائے، اس بستی کو الٹ دیا جائے ان لوگوں کے اوپر، تو وہ عذاب کے فرشتے نے یا جبریل علیہ السلام نے، یہ روایت میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یا مولا کریم اس بستی کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے ساری زندگی تیری نافرمانی نہیں کی، جو ساری زندگی بس تیرا ذکر کرتا رہا، تسبیحاں پڑھتا رہا، اور اس نے تیری ایک نافرمانی نہیں کی، وہ بھی اس بستی کے اندر ہے، کیا ہم اس بستی کے اوپر عذاب نازل کر دیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ہاں، اس بستی کے اوپر عذاب نازل کر دو، اس شخص کے اوپر بھی عذاب نازل کر دو، اور اس بستی کو اس شخص کے اوپر بھی الٹا دو۔ کیونکہ اس نے کبھی کسی کو نیکی کی تعلیم ہی نہیں کی، کسی کو نیکی کا حکم ہی نہیں دیا۔ جو لوگ گناہ کرتے تھے یا جن کو وہ غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا، وہ ان کو اتنا نہیں کہ جن کو دیکھتا تھا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، ان کو یہ نہیں کہتا تھا کہ نماز پڑھو، نہ کسی کو نیکی کی ترغیب دیتا تھا، نہ کسی کو گناہ سے روکتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ نیکی کی تعلیم دینا یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ معلوم ہو اس لیے اگر آپ کے پاس کسی قرآن کی کوئی ایک آیت کا علم آپ کے پاس ہے، کوئی ایک حدیث آپ کے پاس ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، کوئی حدیث آپ کے پاس موجود ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا نام جہنم کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے، یا کسی بزرگ، کسی اللہ کے ولی کا کوئی قول آپ کے پاس ہے، ایک آیت ہے، ایک حدیث ہے، ایک قول ہے، آپ اس کو آگے پہنچا دو، کسی کے پاس کسی کو اس بات کو پہنچا دو۔ کیوں؟ جو آپ نے قرآن، حدیث، جو بھی آپ جانتے ہو، جتنا بھی جانتے ہو، بھلے وہ ایک جملہ ہے، اس کو مت روکو اپنے تک، اس کو آگے پہنچا دو، اس کو آگے نیکی کا حکم کرو، گناہ سے روکو، جس کو گناہ کے اندر ملوث دیکھو اس کو گناہ سے روکو۔ ایسی حدیث ہیں کہ جو ان کو نہیں روکے گا ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ تو امام ابن مبارک نے فرماتے ہیں، حماد بن سلمان سے روایت کیا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، وہ اپنے نیک اعمال کو بہت کم اس کی بہت چھوٹا سمجھ رہا ہوگا، اسی کے بادل کی طرح ایک چیز آئے گی اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں جا گرے گی، اس سے کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جو تم لوگوں کو نیکیوں کی تعلیم دیتے تھے، تمہارے بعد تمہاری تعلیم سے نیکیاں ظہور میں آئیں اور تم کو ان کا اجر دیا گیا۔ تو اسی طرح بعض مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بغیر وزن اعمال، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ میزان کا ذکر ہو رہا ہے، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ میزان کا، جس کے اندر آپ کے اعمال تولے جائیں گے۔ تو بعض مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بغیر وزن اعمال اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، طبرانی شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا
اور اس کو حساب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر صدقہ خیرات، صدقہ کرنے والے کو لایا جائے گا اور اس کو حساب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر مصیبت میں مبتلا شخص کو لایا جائے گا، پھر اس کو حساب کے لیے یعنی اس کے لیے میزان قائم کر دی جائے گی اور ان کی اعمال کا رجسٹر کھولا جائے گا، اور اس پر اتنا اجر و ثواب انڈیل دیا جائے گا کہ عیش و آرام میں رہنے والے جنہوں نے اپنی زندگیاں ضائع کر دیں، وہ محشر میں یہ تمنا کریں گے کاش جب وہ ان کا ثواب دیکھیں گے، وہ صدقہ اور خیرات کرنے والوں کا یا وہ جو مصیبت زدہ شخص کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، یا وہ جو شہید لایا جائے گا، جب وہ ان کا ثواب دیکھیں گے تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جسموں کو کینچی سے کاٹ دیا جاتا اور ان کو بھی ایسے ہی اجر اور ثواب مل جاتا جیسے اللہ نے ان کے نصیب میں رکھا ہوا ہے، جیسے ان کو ثواب ملے جو ان سے۔ اسی طرح آیت نمبر 8 میں جو یہ فرمایا کہ جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، اب میزان کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے نے بھاری ہونا ہے اور ایک نے اچھا، تو جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ کامیاب ہوئے، اس سے تو مراد ہے مومن۔ اور آیت نمبر 9 کے اندر جو یہ فرمایا کہ جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال دیا کیونکہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کرتے تھے۔ اب اس سے مراد ہیں کافر، کیونکہ وہی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور وہی یہ ظلم کرتے تھے کہ اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ تو ان آیتوں میں صالح اور نیک مسلمانوں کا ذکر فرمایا جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، یا پھر کافروں کا ذکر فرمایا جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، ان دونوں آیتوں کے اندر۔ مگر ان میں ان مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں، اور نہ ان مسلمانوں کا ذکر کیا جن کی نیکیاں برائیوں سے کم اور برائیاں زیادہ ہوں۔ اب رہے وہ مسلمان جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، تو سورۃ الاعراف کی ابتدا کے اوپر، آغاز کے اوپر، اس کے انٹروڈکشن کے اوپر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ اصحاب الاعراف ہوں گے جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک سرحد ہے، جس کو اس سرحد کا نام یہ سورۃ الاعراف کے نام کے اس نام سے منسوب ہے، جو وہاں پر ہوں گے، جن کو ان کی نیکیاں دوزخ میں نہیں جانے دیں گی اور ان کے گناہ جنت میں نہیں جانے دیں گے، جو ان سے وہ اعراف تو بعد میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور رہے وہ مسلمان جن کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہوں، جن کے گناہ نیک، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل اور اپنے نبی کی شفاعت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں داخل کر دے گا، یا کچھ عذاب دے کر یا عذاب دیے بغیر، اب یہ اس کی مرضی ہے، یا ان کو عذاب دے کر یا عذاب دیے بغیر ہی اپنے فضل سے دوزخ سے نجات دے دے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نجات کے متعلق حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہوتی ہے، اور ہر نبی نے اپنی اس مقبول دعا کو دنیا میں ہی جلد خرچ کر لیا۔ ہر نبی کو ایک مستجاب دعا دی جاتی ہے کہ وہ اس کو جہاں پر بھی کیش کروا لے اس دعا کو جو ان سے۔ تو آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر نبی نے اپنی اس دعا کو دنیا میں خرچ کر لیا، مگر میں نے اپنی اس دعا کو قیامت والے دن کے لیے اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اپنی امت کے لیے، اور یہ انشاءاللہ میری امت میں سے ہر اس شخص کو حاصل ہوگی جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا تھا، تو محض اپنے فضل سے عذاب دینے کے بعد دوزخ سے نجات دینے کے متعلق، کہ عذاب دینے کے بعد دوزخ سے نجات دے دینا
کہ عذاب بھی دیا اور دوزخ سے نجات بھی دے دی بعد میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اپنی رحمت سے جس کو چاہے گا جنت میں داخل فرمائے گا، اور اہل جہنم میں سے جس کو چاہے گا جہنم میں داخل کر دے گا۔ پھر فرمائے گا کہ دیکھو، یعنی اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کر دے گا اور اپنی رحمت سے جس کو چاہے گا جنت میں، اور اہل جہنم میں سے جس کو چاہے گا جہنم میں داخل کر دے گا، جس کو چاہے گا، کیونکہ مالک ہے، جیسا چاہے اس کی مرضی ہے۔ پھر فرمائے گا دیکھو جس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم میں سے واپس نکال لو، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال لو، پس وہ لوگ جہنم میں سے اس حالت میں نکالے جائیں گے، وہ صاحب ایمان لوگ ہی ہیں مگر دنیا میں گناہ کرتے رہے، دنیا میں گناہ کر جس کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا، تو وہ لوگ جہنم میں اس حال میں نکالے جائیں گے کہ ان کا جسم جل کر کوئلہ بن چکا ہوگا، کوئلہ ہوگا ان کا جسم۔ تو جن کے متعلق کہا جائے گا اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے ان کو بھی نکال لو، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی نکالا جائے گا۔ تو خیر، پھر ان کو آب حیات کی نہر میں ڈالا جائے گا اور وہ اس نہر میں سے اس طرح ترو تازہ ہو کر نکلنا شروع ہوں گے جیسے دانہ پانی کے بہاؤ والی مٹی میں سے زردی مائل ہو کر اگ پڑتا ہے۔ پانی جب آتا ہے زمین کے اور وہ دانہ دوبارہ سے پھٹ کر اگتا ہے، ایسے وہ لوگ جو جہنم میں کوئلہ بن چکے ہوں گے ان کو دوبارہ یہ نکالا جائے گا۔ اللہ اپنے فضل سے عذاب دینے کے بعد دوزخ سے نجات دے گا، اور محض اپنی رحمت سے، یہ بھی اس کی مرضی ہے، محض اپنی رحمت سے بغیر عذاب دیے ہوئے وہ جنت میں داخل کر دے۔ کچھ لوگوں کو جن کے گناہ تھے ان کو پہلے دوزخ میں ڈال دیا، پھر وہاں سے بخش دیا، معاف کر دیا۔ جس کے دل میں اتنا بھی ایمان ہے نکال لو اس کو، جس نے چلو کوئی نیکی کی ہے اس کو بھی نکال لو جون سے۔ مگر اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو بغیر عذاب کے ہی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ مثلا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کو اپنے رب کے قریب کیا جائے گا، مومن کو جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اس کو اس کے رب کے قریب کیا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کا پر رکھ دے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا اور فرمائے گا کہ تم اس گناہ کو پہچانتے ہو۔ اللہ پہلے اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، پھر پوچھے گا بتاؤ اس گناہ کو وہ کہے گا ہاں اے میرے رب میں ان گناہوں کو پہچانتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں تم پر ستر رکھا تھا، میں نے پردہ رکھا تھا تمہارے اوپر، تم جو گندے اور گناہ کرتے تھے میں نے اس کے اوپر پردہ رکھا تھا اور آج میں تمہیں بخش دیتا ہوں۔ پھر اس کو اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دیا جائے گا، اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈالے بغیر ہی بخش دے گا۔ بعض لوگوں کو دوزخ اور جہنم میں ڈالے گا اور پھر اس کے بعد ان کو بخشا جائے گا وقتاً فوقتاً، اور رہے کافر اور منافق تو ان کو تمام لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تھا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جو لوگ بخشے جائیں گے، حضرت حذیفہ بن یمان خصائص کبریٰ کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مسجد ابو ذر غفاری میں بہت لمبا سجدہ کیا، تو ہمیں شک ہوا شاید آپ کی روح جسد اقدس سے پرواز کر گئی، ہم سمجھے آپ کی روح پرواز کر گئی، اور جب آپ نے سر اٹھایا تو فرمایا کہ میرے رب نے میری امت کی بخشش میں مجھ سے مشورہ کیا، میرے رب نے میری امت کی بخشش کے سلسلے میں مجھ سے مشورہ کی ہے۔ حضور نے اتنا لمبا سجدہ کیا تو میں نے عرض کیا تو مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے عرض کیا یا ربی خلقک و عبادک، پھر دوسری مرتبہ مشورہ کیا، اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ مشورہ کیا، میں نے پھر وہی کلمات عرض کیے کہ یا اللہ تو نے ان کو پیدا کیا ہے اور تو ہی تیرے وہ بندے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ مشورہ کیا تو پھر بھی میں نے وہی کلمات عرض کیے کہ اے میرے رب جو تو چاہے تو نے انہیں پیدا کیا، وہ تیرے بندے ہیں،
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اللہ نے میری امت کے متعلق مجھ سے 3 مرتبہ مشورہ کیا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا فَقَالَ إِنِّي لَنْ أُخْزِيَكَ فِي أُمَّتِكَ، محبوب آپ کی امت کے متعلق میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا، آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ تو روز قیامت بغیر حساب و کتاب محبوب آپ تیرے 70,000 امتی بغیر حساب و کتاب جن کو بخشوں گا، اور ہر ایک کے ساتھ ساتھ 70,000 کی بخشش کروں گا، 70,000 کی۔ اور ایسا یہ 3 مرتبہ کہا گیا اور مشورہ بھی 3 مرتبہ کیا گیا۔ اب آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیجئے جن سے، تو اس طرح یہ ہو۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، حدیث شفاعت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے، ترمذی شریف کی حدیث، کہ قیامت کا دن ہوگا، سب اہل محشر پریشان ہوں گے، ہیبت اور خوف طاری ہوگا، اور اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، اور جواب بھی خود ہی دے گا کہ للہ الواحد القہار۔ جب اللہ تعالیٰ جو ان سے یہ پوچھے گا کہ آج کس کی بادشاہی ہے، تو پھر خود ہی جواب دے گا کہ ایک اللہ سب پر غالب کی۔ ہیبت اور خوف طاری ہوگا، لوگ خوف سے آپس میں کہیں گے کوئی رب کا پیارا، کوئی ایسا مقبول جس سے ہم شفاعت چاہیں، تو سب لوگ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، آپ کے اندر اپنی روح کو پھونکا، آپ کے سر پر تاج نبوت کو سجایا، پھر آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، اے آدم علیہ السلام آپ ہماری شفاعت کریں۔ یہ آج کا دن بڑا ہولناک، بڑا ہیبت ناک، بڑا عجیب دن ہے، شفاعت کریں تاکہ ہمیں اس سے رہائی ہو۔ تو آپ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر وہ لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئیں گے، آپ بھی یہی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری۔ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ بھی یہی فرمائیں گے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تو آپ فرمائیں گے میں تمہیں اللہ کے محبوب کا پتہ بتاتا ہوں، وہاں چلے جاؤ۔ تو آپ وہاں چلے جاؤ، چنانچہ سب لوگ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائیں گے، تو آپ فرمائیں گے انا لہا، میں ہی اس کام کے لیے لائق ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم کے پاس مقام قدس میں سجدے میں چلے جائیں گے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں عرض کروں گا یا رب امتی، یا رب امتی، اور اس کی وہ حمد بیان کروں گا جو میرا رب مجھے القا فرمائے گا۔ ایسی حمد آج تک کسی نے اللہ کی نہیں جیسی حمد میں کروں گا اللہ کی جون سی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو رب کریم فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، تو کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے، تو میں عذرائے محبت سجدے میں پڑا رہوں گا۔ پھر حکم ہوگا اے محبوب اپنا سر اٹھاؤ، میں پھر سجدے میں پڑا رہوں گا اور حمد بیان کروں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے تیسری مرتبہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد کل تسمع سل توطا اشفع تشفع، تو اس وقت مجھے شفاعت کرنے کی اجازت ملے گی کہ اے محبوب اپنا سر اٹھائیے، بات کرو آج تو آپ کی بات سنی جائے گی، سوال کرو آج تو آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کرو آج تو آپ ہی کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ شفاعت کرو۔ تو اس وقت تو اللہ پاک مجھے فرمائے گا کہ آپ بات کرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھولوں گا، اور میرا امتی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یعنی وہی حدیث مبارکہ کہ جن کے دل میں جب اللہ حکم دے گا، جس کا میں نے پیچھے ذکر کیا کہ جن کے دلوں کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ بھلے جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے مگر ان کو دوبارہ دوزخ میں سے جنت میں داخل کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن والوزن یومئذ الحق، اور اس دن اعمال کا وزن کرنا برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، بس جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوئے تو وہی کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوئے تو وہی اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں کیونکہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کرتے تھے۔